روایت ہے حضرت ابو امامہ سے، فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو کوئی اللہ کے لیے محبت اور عداوت کرے اور اللہ کے لیے دے اور روکے، اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا۔ ایک حدیث میں کچھ اس طرح بھی الفاظ آئے ہیں، حضرت معاذ بن انس سے یوں نقل کیا ہے کہ بے شک اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا حکم ہے، جس کو بہت غور سے سننے کی بات ہے، جس پر عمل کرنے کی بات ہے، وہ کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے محبت کرنا، یعنی کہ کسی بھی شخص سے ہماری ذاتی عداوت نہیں ہونی چاہیے، ذاتی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ محبت ہو تو اللہ کے لیے، عداوت ہو تو اللہ کے لیے۔ اب اللہ کے لیے محبت کیسے ہوگی اور اللہ کے لیے عداوت کیسی ہوگی؟ ہم ہر اس شخص سے محبت کریں گے، ہر اس شخص کے پاس جائیں گے، اس سے اپنی محبت کا اظہار کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو بجا لاتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، گناہوں سے بچا رہتا ہے، اللہ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، شرک کی طرف نہیں جاتا، جھوٹ کی طرف نہیں جاتا، زنا کی طرف نہیں جاتا، شراب نہیں پیتا، برائیوں سے دور رہتا ہے اور اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی سے دشمنی رکھنی ہے، عداوت رکھنی ہے، تو وہ بھی اللہ کے لیے، جیسے ہم کافروں سے جہاد کرتے ہیں تو وہ اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیتوں کا دار و مدار عملوں پر ہے، جس نے مال اور دولت کی خاطر ہجرت کی، اس کی ہجرت مال و دولت کے لیے ہی ہوگی، اور جس نے ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی۔ یعنی کہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نیت جو ہوگی پھر مراد بھی وہی ملے گی۔ اللہ کے لیے کسی سے عداوت رکھیں، اگر کسی سے جنگ کرتے ہیں، جہاد میں جاتے ہیں تو اللہ کے لیے جائیں، اپنی ذاتیات کے لیے نہیں، مال غنیمت لوٹنے کے لیے نہیں، اپنی کوئی رنجش دور کرنے کے لیے نہیں۔ اگر ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں تو صرف اللہ کے لیے کریں۔ کوئی گستاخ ہے، کوئی اللہ کا نافرمان ہے، اس سے پھر عداوت رکھیں۔ اس میں بہت ساری چیزیں آ جائیں گی، بہت سارے نقطے نکل سکتے ہیں، بہت ساری باتیں یہاں سے نکل سکتی ہیں، لیکن شارٹ میں یہی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں پر عمل کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے شخص سے ہم محبت کریں۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کریں، جو اللہ سے عداوت رکھتا ہے ہم اس سے عداوت رکھیں۔ اور پھر اس میں ایمان کی کاملیت کا ذکر ہے کہ اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا، یعنی کہ کتنی بڑی بات ہے اگر کسی کا ایمان مکمل ہو جائے۔ اس میں دوسری حدیث میں بے شک، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اس بندے نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا، اس نے یعنی کہ کامیابی پا لی۔ کامیابی کیا ہے؟ ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں؟ اللہ کی بندگی کریں اور آخرت میں اللہ کو پسند آ جائیں، اللہ ہمیں جنت عطا کر دے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے۔ سیدھا سا سمپل سا فارمولہ ہے، آج اللہ کی مانیں گے، اللہ کے رسول کی مانیں گے تو کل اللہ ہماری مان جائے گا، تھوڑے اعمال پہ راضی ہو جائے گا، تھوڑے چیزوں پہ ہماری راضی ہو جائے گا، باقی سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ بس مانگنا کیا ہے؟ اس سے معافی۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کے حکموں پہ عمل کریں، جھوٹ سے بچے رہیں، زنا سے بچے رہیں، چوری سے بچے رہیں، ہر ایسے کام سے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ نے قرآن میں صاف ہی فرما دیا کہ تم مجھ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنے انعام کیے، اور ان لوگوں کے راستے سے مجھے باز رکھ، مجھے روکے رکھ، یا ان کے راستے پر نہ چلا
جن پر تو نے اپنے عذاب کی۔ تو میتھڈ تو کلیئر ہو گیا، جانا کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف، اور ہم نے اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی سے ہی سب کچھ مانگنا ہے، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی محبت کرنی ہے جو ہمیں اپنے مال، آل، اولاد، ہر چیز سے، اپنی جان سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی دولت، اپنے محلوں سے زیادہ عزیز ہو۔ ایسی محبت کرنی ہے، پھوکی نہیں کہ جی ہم غلام ہیں، غلام ہیں، نماز کا ٹائم ہو تو غلام مسجد میں نہیں جاتے، بڑے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے۔ غلامی کا حق تو تب ادا ہوتا ہے کہ آقا کے حکموں پر عمل کیا جائے۔ ادھر اذان ہو رہی ہوتی ہے، ادھر ہم ٹی وی دیکھ رہے ہو نا، تو بڑی مشکل سے ٹی وی کے والیوم کو ہم کم کرتے ہیں، بند کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو مؤذن اذان دے رہا ہے نا، علامہ صاحب جلدی جلدی ختم کر دیں تاکہ میرے وہ جو ڈرامے کا ایپیسوڈ چل رہا ہے نا اس کے کچھ ڈائلاگ مس نہ ہو جائے۔ ہمارا تو یہ حال ہوا ہے۔ تو بس کوشش یہی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکموں پر عمل کریں، اللہ کے لیے محبت رکھیں، اللہ کے لیے عداوت رکھیں، پھر ہمارا ایمان انشاءاللہ مکمل ہو۔